بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 17 کی طرف۔ صبح اٹھ کر جیسے اس نے اپنے برابر ہاتھ مار کر سراوری کو تلاشنا چاہا تو خالی جگہ محسوس کر کے وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ کل شام میں سے تڑپا کر وہ کس طرح پرسکون سو گئی تھی، اور اب بھی صبح جب اس کے بدلے کی باری آئی تب بھی وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ التمش نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر اسے ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ شاید واش روم میں تھی۔ وہ نقاہت سے اٹھ کر بیٹھا، انگڑائی لی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر پرسکون ہو گیا۔ آنکھیں موندی اور سکون سے ساوری کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ واش روم سے نکل کر آئی۔ اس کے قدموں کی چاپ پر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ گیلے گیلے بال جن سے پانی کے قطرے ٹپک کر نازک کمر کو بھگو کر اس کے نشیب و فراز عیاں کر رہے تھے۔ انہیں ڈرائی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، اور تیزی میں اس کا ہاتھ بالوں میں چل رہا۔ گیلے بالوں کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش میں وہ اپنی ننھی سی جان کو صبح ہی صبح ہلکان کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ شاید اسے جلدی تھی باہر جانے کی، مگر وہ تو کسی اور موڈ میں تھا۔ اٹھ کر قدم قدم چلتا ساوری کے پیٹھ پیچھے آ کھڑا ہوا۔ پیاری لگ رہی ہو، اسے سادہ خوبصورت بلیک کلر کے شلوار سوٹ میں دیکھ کر سرشار سا ہو گیا۔ تھینک یو، شکریہ ادا کر کے وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ التمش نے پیچھے سے ہی اسے اپنی باہوں کے اثار میں لے لیا۔ بال بنانے دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ساوری کا چلتا ہاتھ رک گیا۔ کس بات کی دیر ہو رہی ہے؟ اس کے کان کی لو کو چھو کر وہ کاندھے پر ٹھوڑی رکھ گیا۔ ارے باہر جانا ہے، سب کے لیے کھانا بنانا ہے۔ کل بھی گھر میں کتنا جھگڑا ہوا ہے۔ تمہیں سب کی غلامی کے لیے تو نہیں رکھا، تمہیں تو صرف میری خدمت کرنی چاہیے۔ آپ یہ خدمت رات کر دی تھی۔ کون سی خدمت کی ہے تم نے؟ التمش نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، پھر ساوری کے ہاتھوں سے ہیئر برش پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک دیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب تر کر لیا۔ التمش، مجھے جانے دیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے اسے منا رہی تھی۔ رات تم نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے اس وقت میں تمہاری بخشش ہوگی؟ وہ اس کی جھکی نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اب کیا چاہتے ہیں؟ پلکیں اٹھا کر اس نے التمش کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ شوہر لے لو۔ ایک پل تو اسے التمش کی بات سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آئی تو ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ ہرگز نہیں، اپنے ارادے اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو رات اجازت نہیں دی، اب بھی اجازت نہیں ہے۔ اب تو میں تمہاری اجازت مانگ ہی نہیں رہا۔ ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر وہ صوفے پر لے گیا۔ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، التمش نے اپنا سارا وزن اس پر ڈال کر اسے اٹھنے سے روکا اور خود اپنے چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ اس کی گرم گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر وہ آنکھیں موند گئی۔ التمش، مجھے جلدی جانا ہے۔ اب تو نازلی بھی کام کرنے کے لیے نہیں۔ اگر نازلی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو حویلی میں نوکر بڑھا دو۔ یہ آپ حویلی کے بڑوں کو مشورہ دیں۔ مجھے مشورہ دے رہے ہیں جیسے میں اس حویلی کی مالکن ہوں۔ گردن سے سر نکال کر التمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مالکن کہلانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تم التمش بلوچ کی بیوی ہو۔ اس حویلی کو جیسے چاہو تم چلا سکتی ہو۔ میں آپ کی بیوی ضرور ہوں، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ فی الحال ہمارا رشتہ ایک پردے کے اندر ہے۔ اگر سب پر عیاں ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ نہ جانے کب ہمارا رشتہ عیاں ہوگا۔ میں تو چاہتا ہوں یہ قیامت آ جائے۔ اس کے ہونٹوں پہ جو کر وہ اس کے نازک لبوں کی نرمائی کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ ساوری نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر بھرپور طریقے سے التمش کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یہ ہوئی نا اچھی بیویوں والی بات۔ چند پل کے لیے اسے آزادی بخش کر وہ مسکرایا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ کا یہ صبح صبح والا رومانس مجھے بالکل نہیں پسند۔ مجھے جلدی ہوتی ہے، باہر جانا ہوتا ہے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ایسی صورتحال پر شکوے کر رہی تھی، مگر التمش بنا اس کی باتوں پر کان دھرے گہرائیوں میں اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ تمہیں اپنے شوہر کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، لیکن تمہیں گھر والوں کی فکر ہے۔ ابھی مجھے گھر والوں کی فکر کرنی پڑ رہی ہے۔ جس دن آپ نے مجھے مکمل طور پر اپنا لیا، اس دن میں آپ کی فکر کروں گی۔ میں تو چاہتی ہوں میں ہمیشہ آپ کی فکر کروں۔
مگر پتہ نہیں ایسا کب ہوگا۔ اداس سی ساوری اس کے سینے پر اپنا نام لکھنے لگی۔ سانسیں پوری طرح پھول چکی تھیں۔ التمش کا عمل لمحہ بلمحہ تیز ہو رہا تھا۔ بہت جلد یہ دن آئے گا میری جان۔ بہت جلد پورے خاندان کے سامنے اپنے رشتے کو قبول کریں گے اور میں تمہیں حق سے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد ہمارا ملن ہر رات ہر دن کسی سے چھپ کر نہیں ہوگا، نہ ہی مجھے رات کے اندھیرے میں تمہارے کمرے کے اندر آنا پڑے گا، نہ ہی کسی کا ڈر ہوگا، نہ شرمندگی ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ایک ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں تمہارا ساتھ دے پاؤں گا یا نہیں، یا پھر تمہیں زمانے میں رسوا کر دوں گا، مگر میرا یقین جانو میں تمہیں کہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے گہری سانس لیتے وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ دیکھا، آپ نے مجھے دوبارہ اپنی بولی کی بات کے مطابق نہانے کے قابل کر ہی دیا۔ وہ شکوہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، اب مل کر شاور لیتے ہیں۔ جی نہیں، پہلے میں لوں گی، پھر آپ۔ ارے مجھے جانا ہے۔ ساوری، نہیں، پہلے مجھے جانا ہے کیونکہ مجھے آپ کی وجہ سے دیر ہوئی ہے۔ وہ اس کی بنا سنے واش روم میں گھس گئی اور التمش اپنے کپڑے درست کرتا بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ آنے والے وقت کے تانے بانے دماغ میں چل رہے تھے۔ اب واقعی بہت وقت ہو چکا تھا، اسے سب کے سامنے ساوری اور اپنے رشتے کو قبول کر لینا چاہیے۔ فضا کا چیپٹر بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کلوز کر دیا تھا، مگر جس طرح دشمن دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے، ان کی سازشیں پروان چڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسے میں ساوری کی طرف کسی کی توجہ نہ ہی جائے تو ہی زیادہ بہتر تھا۔ سب لوگ ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ ساوری سارے برتن سمیٹ رہی تھی، رحمت اس کی مدد کر رہی تھی۔ زنیرہ نے التمش کا بہت انتظار کیا، مگر وہ پھر ناشتہ کیے بغیر نہ جانے کہاں نکل گیا۔ زنیرہ کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ناشتہ بھرپور طریقے سے کرتا تھا، مگر آج کیوں ناشتہ کیے بغیر نکل گیا؟ کہیں کوئی بڑی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ مجھے احمد شاہ سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی۔ ساوری کی طرف دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوجی۔ سنو ساوری جی، وہ برتن اٹھاتے اس کی طرف مڑی۔ تھوڑا دھیان سے کام کرنا، اور ہاں، زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام تک دوسرے ملازم آ جائیں گے، پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحیح، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آنٹی، مگر آپ کا شکریہ۔ بہت خوبصورت مسکراہٹ اس کے ساتھ برتن لے کر واپس کچن میں چلی گئی اور زنیرہ احمد شاہ کے کمرے میں چلی آئی۔ شاید تم میرے سب سے اچھے دوست اور میرے ہر جرم میں برابر کے شریک بھی۔ تم تو جانتے ہو ہمارے گلے کی سب سے بڑی ہڈی میرا بھانجا بن چکا ہے، جو کہ اب آ کر حویلی میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا قصہ تمام ہو جائے۔ شاید اس وقت بلوچوں کے ڈیرے پر موجود تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہوں، اور ہم نے جو بھی کیا ہے مل جل کر کیا ہے۔ اب اگر تم مصیبت میں ہو تو میں تمہیں مصیبت سے نکالوں گا۔ آفٹر آل ہم بچپن سے دوست ہیں۔ ہاں بالکل۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں اسے جان سے مار دوں یا پھر منظر سے ہی غائب کر دوں؟ جان سے مار دو۔ منظر سے غائب کرنے پر میرے دل کو سکون تھوڑی آئے گا۔ برسوں تک وہ اس جائیداد کے مالک رہے، بھلے انہوں نے کبھی حق نہیں جتایا، مگر ان کے حقدار ہونے کی سوچ ہی میرے دل کے سانپ کی طرح ڈستی رہی۔ بس یہی چیز مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب جب کہ میرا وارث آنے والا ہے، میں اس پوری جائیداد کا مالک بننے والا ہوں، تو مجھے التمش بلوچ کی لاش چاہیے۔ بس تم کچھ بھی کر کے اسے اپنے جال میں پھنسا کر کسی ویرانے میں لے چلو، پھر وہاں پر میں، تم اور خالد مل کر اس کے ساتھ جو کریں گے، عرش بھی کانپ اٹھے گا۔ رہ گئی اس کی ماں، اسے تو میرا بھائی خالد ہی دیکھ لے گا۔ بڑا دل ہے اس کی ماں پر میرے بھائی کا، تو جب تک وہ چاہے اسے مزے کرنے دوں گا۔ یار بوڑھی ہو گئی، خالد نے بھی کہاں نظر رکھی ہے۔ ارے نہیں بھائی، بڑی کوئی افلاطون چیز ہے، اس کو دیکھ کر جوانوں کے ایمان ڈگمگا جائیں۔ اتنی خوبصورت ہے کہ پوچھو مت۔ اچھا ایسی بات ہے؟ شاہد نے خادم بلوچ کو کم عورتوں کی تعریف کرتے ہی سنا تھا۔ تو پھر مجھے بھی ایک بار چکھا دینا۔ ارے التمش کے بعد وہ ہماری ہی ہے، مل بانٹ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد پر 10 سیکنڈ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد دونوں ہی کہکہ لگا کر ہنسنے لگے۔ پھر تو اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ وہ مرے گی کیونکہ اس کی وجہ سے میرا بھائی جیل میں رہا اور ذلیل ہوا۔ اس سے 2 گنا برا اس کا حشر ہوگا۔ کسی کھیل کی طرح رکھیں گے اسے، اور جب من بھر جائے گا اسے بھی بیٹے کے پاس پہنچا دیں گے۔ خس کم جہاں پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر کام کرتے ہیں، لیکن ابھی تم اس فائل پر سائن کر دو۔ باہر زمین کو لے کر جو تم نے تھوڑا بہت کام کروانا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی پیمنٹ ہونا باقی ہے۔ ایک بڑی فائل اس نے خادم بلوچ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اور کیا کیا ہے؟ خادم بلوچ نے دوسرا صفحہ پلٹا۔
یہ یہاں پر ڈیول کا آرڈر بھی دینا ہے، اس پہ بھی سائن کر دو۔ شاہد نے دوسری سائن کی وجہ بتا کر اس کی نشاندہی کروائی۔ اس کے علاوہ یہ زمین حکومت نے اپنے قبضے میں رکھی تھی، اسے چھڑوانے کے لیے بھی کچھ کاغذات بنائے ہیں، ان پہ سائن کر دو۔ شاہد نے ایک ایک صفحے کو ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ کچھ پیپرز پڑھنے کے بعد خادم بلوچ سائن کرتا چلا گیا اور شاہد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ ان میں کچھ ایسے کاغذات بھی تھے جو یہ ثابت کرتے تھے کہ شاہد بھی بلوچ خاندان کا خون ہے اور بلوچ خاندان کی جائیداد پر جتنا ان باقی بھائیوں کا حق ہے، شاہد کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر خادم بلوچ کو سامنے سے بول کر یہ کام کرواتا تو یقیناً وہ کبھی نہیں کرتا، بلکہ ہو سکتا تھا وہ شاہد کو ہی گولی مار دیتا۔ اسی لیے اس کا بے خبر رہنا بہت ضروری تھا۔ خادم بلوچ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ان کا سوتیلا بھائی ہے۔ ہمیشہ ہی شاہد نے یہ راز ان سے چھپا کر رکھا، کیونکہ تابا نے خود کو ان کی نوکرانی کے طور پر متعارف کروایا تھا، اسی لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ انہی کا سوتیلا بھائی ہے۔ خادم بلوچ کے ساتھ دوستی کر کے ان کے جرم میں برابر کا شریک ہو کر وہ انہی کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاید کب اور کیا کرے گا۔ اصل میں خادم اور خالد بلوچ اس کے ہاتھوں کے مورے تھے، اصل کھیل تو شاید کھیل رہا تھا۔ وہ تو بس کٹ پتلیوں کی طرح کام کر رہے تھے۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس نے وہ فائل اٹھائی اور اپنے کام کے لیے چل دیا۔ اب یہ فائل کورٹ میں سبمٹ کروانی ہوگی اور اس کا کام ہو جائے گا۔ پھر جو اس نے پلان بنا رکھا تھا، اسے سر انجام دے کر وہ ساری جائیداد کا وارث بن جائے۔ زنیرہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد شاہ نے اپنے سامنے سے زنیرہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ واہ، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو مجھ سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ صبح صبح میرا دیدار کرنے اور اپنا دیدار کروانے آ جاتی ہیں۔ اس کی بات پر گہرا سانس بھر کر زنیرہ نے آنکھوں کو گھمایا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں اور ہر وقت فضول باتیں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ واللہ میں زیادہ سوچوں اور میری سوچوں کو عملی جامہ پہنا دیا جائے، بلی کے خواب میں چیچڑے ہی آتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کی تمام فضول باتیں اور سوچیں ختم ہو گئی ہوں تو۔ ہاں، کیوں نہیں، بیٹھیں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اس کے برابر صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ جی نہیں، آپ وہاں جا کر بیٹھیں۔ زنیرہ نے برابر والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں جا کر کیوں بیٹھوں، مجھے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ وہ پھر سے فضول بحث کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زنیرہ خود ہی اٹھ کر دوسرے صوفے پر چلی گئی، جو کہ سنگل تھا اور وہاں پر دو لوگ آ نہیں سکتے تھے۔ یہ آپ نے فول کیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن اس صوفے پر ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ اس کی بات پر زنیرہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ نہ جانے وہ انسان کیا کھا کر پیدا ہوا تھا جو اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہاں، تو میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں التمش آج کہاں گیا ہے؟ وہ صبح صبح بغیر ناشتہ کیے نہیں جاتا۔ کیا اسے کوئی ضروری کام ہے یا پھر کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے؟ اس کی بات پر احمد شاہ کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں نا، وہ صبح ناشتہ کیے بغیر چلا گیا۔ اس کی بات پر احمد شاہ کا دل چاہا اپنا سر برابر والی دیوار پر دے مارے۔ ارے یار، اگر وہ ناشتہ کر کے نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا یا پھر اسے آفس میں کوئی ضروری کام ہوگا۔ میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کا بچہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ آپ آج کل اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جو بھی پلان کر رہا ہے اس میں آپ برابر کے شریک ہیں، اسی لیے آپ سے بات کرنے آ گئی۔ زنیرہ کو غصے میں دیکھ کر احمد شاہ بکلا گیا۔ ارے تو اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے، ناراض تو مت ہو، میں آپ کو بس ایک لاجیکل فیکٹ بتا رہا ہوں۔ مجھے لاجیکل فیکٹ نہیں بتائیں، ماں کے سامنے کوئی لاجیکل فیکٹ نہیں چلتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت پریشان تھا اور بہت زیادہ جلدی میں تھا۔ اسے ضروری کام تھا کوئی، اسی لیے وہ چلا گیا۔ تو جب آپ کو یہ سب پتہ ہے تو آپ بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، جب اس کا کام ختم ہو جائے گا وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اب بلوچوں کے درمیان رہتے ہوئے پریشانی کا سامنا تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر اس درمیان اگر آپ پریشان ہو کر گھومیں گی تو یہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے اور کمزوروں کا کوئی کبھی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں، یہ میں جانتا ہوں، آپ کمزور نہیں، لیکن آپ کے چہرے سے پریشانی یہاں ہوتی، یہ سب لوگ شیر ہو جائیں گے
اور بلوچ خاندان یہی چاہتا ہے کہ آپ کو پریشان کیا جائے، تنگ کر دیا جائے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں آپ التمش سے بات کریں۔ اگر آپ کو معاملے کا نہیں پتہ ہے تو پتہ کریں، آخر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ رہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ میرا بھی بیٹا ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ زنیرہ کا دماغ گھوم گیا، وہ بھی میرا بیٹا ہے اور آپ بھی میری ہیں۔ آخر میں وہ پھر پٹڑی سے اتر گیا۔ گہری سانس لے کے وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس وقت ذکر و افکار میں مصروف تھی۔ فارغ وقت میں بس وہ یہی کرتی تھی یا پھر ناولز پڑھ لیتی تھی۔ اس کی عدت کے دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس سے ملنے زنیرہ اور صابری آ جاتے تھے، یا پھر کبھی کبھی عدنان آ کر دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کی باتوں سے پہلے تو وہ بہت خوفزدہ ہوتی اور پھر دھیرے دھیرے اسے عدنان کی باتیں اچھی لگنے لگیں، مگر اسے ڈر بھی تھا۔ اس کا دل جو عدنان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، کہیں اس کا انجام برا نہ ہو۔ بھلا وہ مبشر کے نکاح میں رہ چکی تھی، اس کے ساتھ ایک شادی شدہ لائف گزار چکی تھی، تو کیا ان سب کے باوجود عدنان کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزاری جا سکتی تھی؟ یا پھر عدنان سے بھی شادی کرنے کے بعد انجام بہت برا ہونے والا تھا؟ پہلی شادی کا ایکسپیرینس کچھ اچھا نہیں رہا تھا، تو کیا اسے دوسری شادی پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ عورت بہت بے وقوف ہوتی ہے، مرد ذات کی میٹھی میٹھی باتوں میں فوراً آ جاتی ہے، خاص کر جب وہ نکاح کا وعدہ کرتا ہے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نازلی کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، پتہ نہیں عدنان کے وعدوں میں کچھ سچائی تھی یا نہیں، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک امید جاگ چکی تھی۔ اس وقت بھی دروازہ بجا، اسے لگا شاید صابری یا زنیرہ میں سے کوئی ہوگا۔ اس نے اندر بلایا، مگر وہ اندر نہیں آیا۔ پھر اسے لگا شاید عدنان ہوگا۔ کون ہے؟ وہ دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ہوں، شبانہ۔ شبانہ کا نام سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ یہاں ضرور اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے آئی ہوگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو شبانہ اندر چلی آئی۔ کیا ہوا مہارانی؟ کمرے کے اندر ہی بیٹھی رہتی ہو، باہر نہیں نکلنا؟ کام کیا تمہارا باپ کرے گا؟ شبانہ نے اندر آتے ہی اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سادہ سا لباس میں وہ اس وقت بنا میک اپ کے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور یہی نظارہ شبانہ کا دل جلا کر راکھ کر گیا۔ میرا کیا کام؟ نہ تو یہ میرا گھر ہے اور نہ ہی یہ میرے گھر والے، تو یہاں پر میرا کوئی کام نہیں، تو کیا یوں مہارانیوں کی طرح بیٹھی رہو گی؟ مہارانی کی طرح بیٹھنے کے لیے بھی مجھے تمہارے شوہر نے ہی مجبور کیا ہے، میرے شوہر نے مجبور کیا ہے۔ ویسے وہ تمہارا بھی شوہر تھا، تم لوگ آپس میں بہت ٹائم گزارتے تھے نا، بہت رنگ رلیاں منائی ہوں گی تم نے میرے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منائی جاتی، شوہر کے ساتھ گزارا گیا وقت جائز حق ہوتا ہے، تمہارا حق مائی فٹ۔ اب تم اپنی اصلی اوقات پر آ گئی ہو۔ جانتی ہو مجھے تم سے کتنی نفرت ہے؟ جانتی ہوں، تمہاری آنکھوں سے یہ نفرت صاف جھلکتی ہے، اسی لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ تم کیا مہارانی کی طرح ہر وقت یہاں بیٹھی رہتی ہو؟ اگر کھانا ہے پینا ہے تو جا کر کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ اس گھر کی بہو تم ہو نا، تو یہ سارے کام تمہاری ذمہ داری ہیں۔ میں ماں بننے والی ہوں، مجھے نہیں لگتا تم کوئی ماں بننے والی ہو۔ اگر ہو بھی تو کیا ہوا، ہزاروں عورتیں مائیں بنتی ہیں، لیکن میں الگ ہی ماں بننے والی ہوں، جانتی ہو نا؟ میرے ماں بننے کی کیا قیمت ہے؟ پورے 200 ارب۔ غلط فہمی ہے تمہاری، مجھے تو یقین ہی نہیں ہے تم ماں بننے والی ہو۔ جب میں 8 سے 9 مہینوں میں ماں نہ بن پائی تو تم اتنی جلدی کیسے بن گئی؟ اس کی طنزیہ نظروں سے دیکھنے پر شبانہ کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ تم اسے جل رہی ہو نا، بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم ماں اس لیے نہیں بنی کیونکہ تم بانجھ تھی، میں بانجھ نہیں تھی، یہ جا کر اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہو۔ اور جہاں تک رہی تمہارے پریگننٹ ہونے کی بات، تو مجھے ابھی بھی کنفرم نہیں، تمہاری کنفرم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میں ماں بننے والی ہوں، بس یہی کافی ہے۔ بلوچ خاندان کا وارث جب میرے پیٹ سے آئے گا، تم اپنی آنکھوں سے میرا وقت بدلتے دیکھو گی۔ خیر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تمہاری فضول بات ہو گئی تو کام کی کوئی بات ہے، یا پھر یہاں میرا وقت برباد کرنے آئی ہو؟ تمہارا وقت مائی فٹ۔ سارا دن فارغ رہتی ہو، ہم باہر کھانا پکائیں اور یہاں لا کر تمہیں دیں، خود کو اس حویلی کی مالکن سمجھتی ہو،
بھول گئی ہو اس حویلی کی ہونے والی مالکن میں ہوں، اور تمہیں جہاں زنیرہ آنٹی نے رکھا ہے، مگر ان کا وقت بھی اس حویلی میں کچھ خاص نہیں بچا۔ بہت جلد وہ بھی اس حویلی سے آؤٹ ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ تم بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ لینا۔ آنے والا وقت کس طرف موڑ کھائے گا یہ تم نہیں بتا سکتی، باقی بوریا بستر کون سمیٹے گا یہ وقت بتائے گا۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر نہ جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ تو میں ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دوں گی۔ نازلی بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اس حویلی کی ہونے والی مالکن سے بدزبانی کر رہی ہو تم؟ کچھ ایسی بات؟ اچھا ایسی بات ہے؟ پیچھے سے زنیرہ کی آواز آنے پر شبانہ نے مڑ کر دیکھا۔ ہونے والی مالکن ابھی ہوئی تو نہیں نا؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں سب کے سامنے ذلیل کروں۔ تم پریگننٹ ہو اس لیے تمہارا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ اگر یہاں تمہاری ساس ہوتی تو مجھ سے منہ کی کھا چکی ہوتی۔ زنیرہ کے کڑوے تیوروں پر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہاں آئی تو نازلی کا دل جلانے تھی، مگر اپنا ہی دل جلا کر باہر آ چکی تھی۔ ان لوگوں کا غرور تو تب ٹوٹے گا جب میرا بچہ پیدا ہوگا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ مغرورانہ چال چلتی مبشر کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ جب دوبارہ سے فضا اس کے پاس آ گئی، جسے دیکھتے ہی التمش کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ فوراً امڑ آئی۔ مجھے لگا میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن شاید تم ڈھیٹ نمبر 1 ہو، جس پر کوئی لعنت ملامت اثر نہیں کرتی۔ چلو باہر نکلو۔ وہ اٹھ کر اسے باہر نکالنے لگا۔ کیا بات کر رہے ہو التمش؟ فضا قدم قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میں مانتی ہوں تمہارے اور میرے درمیان کافی رنجشیں آ گئی ہیں، لیکن یقین جانو میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ التمش کے بہت قریب آ کر اس کے ہونٹوں کو چھونے لگی، مگر التمش نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور خود سے کئی فٹ دور کر دیا۔ خبردار میرے قریب مت آنا، مجھے یہ ہرگز نہیں پسند۔ مگر پہلے تو تمہیں یہ سب پسند تھا اور تم مجھے روکتے بھی نہیں تھے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا مجھے یہ سب پسند تھا؟ عورت خواہ مخواہ ہی مرد کے گلے پڑتی رہے تو وہ آخر کب تک خود کو روکے گا؟ مگر تمہارا یہ کام مجھے نہیں پسند۔ اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہارے جذبات کی پیروی نہیں کی۔ ہاں تم نے کبھی پیروی نہیں کی، لیکن مجھے لگا تم شرما رہے ہو، جھجک رہے ہو۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہوتے ہیں، تم اس کی امید مرد سے توقع کر رہی ہو، بے وقوف عورت۔ اس کے چہرے پر وہ سر جھٹکتا واپس اپنے چہرے پر آ بیٹھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، صرف تمہیں پانا چاہتی ہوں، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور التمش کی گود میں بیٹھنا چاہا، مگر التمش نے اسے دوبارہ دھکا دے کر خود سے دور کیا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس پل اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ کیسی عورت ہو تم؟ اپنی عزت کا ذرا خیال نہیں ہے؟ کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے گا اور میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آنے لگی تو التمش نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ زمین بوس ہو گئی۔ کب سے تمہیں روک رہا ہوں، اپنی لمٹ کراس مت کرو، مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب یہ تھپڑ تمہیں تمہاری حد یاد کروائے گا۔ میری کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری لمٹ صرف تم تک محدود ہے، میں تمہیں پانا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ التمش کے قریب آ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور دونوں بازو اس کے کمر کے مضبوطی سے باندھے۔ اس کے ہونٹ مسلسل التمش کے سینے کو چھو رہے تھے۔ میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تمہیں پانا چاہتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم میری محبت ہو، میری آخری خواہش ہو۔ فضا کی باتیں اور اس کی حرکت اس کے سر میں درد کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بازو کو سختی سے پکڑ کر التمش نے دوبارہ اسے خود سے دور کیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں۔ یہ میرا ظرف نہیں ہے، لیکن اگر تم اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتی رہو گی تو مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیسی محبت؟ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، لیکن تم کہتے تھے کہ تم مجھے محبت کرتے ہو۔ جھوٹ بولا تھا، جیسے تم مجھ سے جھوٹ بولتی آئی ہو۔ مگر کیوں؟ یہ تم جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ التمش نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ جب تم اور تمہارے گھر والے میرے ساتھ کھیل کھیل سکتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں۔ اس کھیل میں میری تو زندگی برباد ہوگی۔ میں تو تم سے محبت کر بیٹھی ہوں، پلیز میری محبت کو اپنا لو۔ اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ التمش یکدم دور ہوا۔ خود کو اتنا گرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری محبت نہیں ہو اور نہ ہی میں تم سے کمی محبت کروں گا۔ اس لیے بہتر ہے جاؤ اور اپنا آپ سنوارو کسی ایسے انسان کے لیے جو تم سے محبت کرتا ہو۔ دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے مت آنا۔
ورنہ تم میرے لیے اب میرے دشمن کی بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہو۔ نہیں، تم صرف میرے ہو۔ اس نے زمین سے اٹھ کر التمش کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ تم صرف میرے ہو۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارے وجود کی راحت بن جاؤں گی۔ اگر تم کہو گے تو تمہارے بچے پیدا کروں گی، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ میں تمہارے دشمن کی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میری بات کو سمجھو۔ التمش نے اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھڑوا کر اسے خود سے دور کیا۔ بس کرو، اپنے آپ کو میری نظروں میں اتنا گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میری نظر میں عورت کی بہت عزت ہے۔ ایسا کر کے میں تمہاری عزت نہ کر سکوں۔ ایسا کچھ نہ کرو کہ میں تمہاری عزت نہ کر سکوں۔ فی الحال تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ التمش۔ وہ دوبارہ اٹھ کر اس کے پیٹ سے لپٹ گئی۔ دونوں ہاتھ التمش کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے، جنہیں کھول کر التمش نے اسے کلائی سے پکڑا اور کھینچتا ہوا اپنے آفس سے باہر لے آیا۔ پہلے آفس سے باہر دھکیلا اور پھر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ التمش میری بات سنو۔ دروازے کو ہاتھوں سے بجاتی وہ بار بار التمش کا نام لے رہی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی آہو بکا اندر تک آ رہی تھی اور التمش کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا فضا محبت نہیں کرتی، بلکہ اس کی محبت میں خود غرضی ہے۔ وہ ایک نفسیاتی لڑکی تھی۔ اسے جو چیز پسند آتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے ہر حال میں مل جائے۔ اور التمش کوئی چیز نہیں تھا، وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جو کہ ساوری کا ہو چکا ہے۔ میں تمہارا نہیں ہو سکتا فضا۔ مجھے میری ساوری کی باہوں کا نشہ لگ گیا ہے اور میں اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ میرے بچے صرف وہی پیدا کرے گی۔ اسے ہی یہ حق ہے۔ اس کے پیٹ میں میرے وجود کا حصہ پنپ رہا ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کی تو ساوری کا معصوم چہرہ آنکھوں کے گرد گھوم گیا۔ صبح ہی صبح اس کے اوسان خطا کر کے وہ آ چکا تھا اور دوبارہ جا کر ایک بار پھر اس کے وجود سے سکون لینے کے لیے وہ تیار تھا۔ تم کیا خود کو حویلی کی مالکن سمجھتی ہو؟ عائشہ نے ساوری کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور ساوری سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں الکان ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے عائشہ سے چکن بریانی بنانے کا بول کر گئی تھی، جو اب تک نہیں بنی تھی۔ اصل میں حاجہ سے لے کر زنیرہ تک سبھی لوگ اس پر حکم چلا رہے تھے اور اب تو خادم بھی آ چکا تھا۔ صبح خادم نے اسے بد ذائقہ ناشتے پر تھپڑ مارا۔ تھوڑی دیر پہلے حاجرہ نے بھی اسے ذلیل کر کے رکھ دی تھا۔ اسی وجہ سے عائشہ کو بہت غصہ تھا، مگر کسی اور پر وہ اپنا غصہ اتار نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے ساوری اس کے لیے کمزور ٹہنی تھی تو اسی کے اوپر شروع ہو گئی۔ دونوں قصے کا غصہ اس پر نکال کر خود کو دل کی تسکین دینا چاہتی تھی۔ آپ ابھی تو بول کر گئی تھی بن رہی ہے، بریانی بننے میں وقت لگتا ہے، بہت زبان چل رہی ہے تیری۔ اس کے بالوں کو چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ ساوری کے منہ پر دے مارا۔ باقی سب لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، یہ یہاں کا معمول تھا۔ سیڑھیوں سے اترتی زنیرہ نے جب یہ حال دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی جیسے ہی ساوری کے پاس پہنچنے لگی، اس سے پہلے ہی ساوری کا سر ٹیبل سے ٹکرایا اور ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب عائشہ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا۔ پل بھر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر فرش پر پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عائشہ خود بھی گھبرا گئی، مگر اگلے پل زناٹے دار تھپڑ زنیرہ نے اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی اس معصوم بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آئندہ اگر میں نے اپنے سامنے یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ اس حویلی سے باہر پھینکوا دوں گی۔ اپنے شوہر کے ساتھ کٹورا لے کر بھیک مانگنا۔ اس کی بات پر عائشہ کا سانس خشک ہو گیا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ زنیرہ کا ری ایکشن اتنا شدید آئے گا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نوکروں کو حکم دے کر وہ بے ہوش ساوری کو اس کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ پانی لے کر آؤ۔ رحمت اس کے لیے پانی لے کر آئی، جسے ساوری کے منہ پر چھڑکا کہ شاید وہ ہوش میں آ جائے، مگر وہ بے ہوش ہوئی تو دوبارہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کوریڈور میں کھڑے عدنان نے یہ سارا سین دیکھا۔ ڈاکٹر آئے گا تو اس کا مطلب اس نے فوراً سے پہلے التمش کو فون لگا دیا۔ التمش ساوری بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر آیا ہے۔ جیسے ہی التمش کے کانوں تک یہ بات پہنچی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہوا میں اڑ کر پہنچ جائے، مگر ہوا میں تو اڑا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اپنی گاڑی فل سپیڈ میں کر کے وہ کسی بھی حال میں جلد از جلد حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ہسپتال کی کوریڈور میں بیٹھے وہ دونوں ہی دعاؤں میں مشغول تھے۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مختار صاحب بھی سوکھے پتی کی طرح لرز رہے تھے۔ شان کو 2 گولیاں لگی تھیں۔ شام کے وقت کسی انجان نمبر سے انہیں فون آیا اور ہسپتال کا ایڈریس دے کر وہ انسان نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔
جب مختار صاحب یہاں پہنچے تو مانو ان کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مختار صاحب سے پیپر سائن کروا لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیشنٹ کے زندہ رہنے کے بہت کم چانسز ہیں، اس لیے اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ویسے یہ ایک پولیس کیس تھا، نہ جانے پھر بھی وہ اس کیس کو کیسے ہینڈل کر رہے تھے۔ کس کی ایسی سفارش تھی جو بنا پولیس کے بھی یہ سرجری ہو رہی تھی۔ دونوں کے ہی دل مسلسل دعا کر رہے تھے اریبہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ جا کر شان کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے۔ وہ کیوں ایسے لیٹا ہوا ہے؟ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے بہت ناراض نہیں ہے۔ اسے ڈانٹے چاہے جتنا بھی پیار کرے وہ نہیں روکے گی، بس وہ ایک بار اٹھ کر اس سے بات کرے۔ اس نے کتنا بولا تھا بتا دے کہ آخر کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے۔ وہ بتا سکتا تھا مگر نہیں بتایا، اور اب دیکھو وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ دشمن کون ہے۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ تم بہت برے ہو، تم نے میرا یقین نہیں کیا، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تم کہہ رہے تھے کہ میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا، لیکن تم وعدہ خلاف نکلے، تم نہیں آئے، مجھے خود آنا پڑا، اور تم ایسی حالت میں ہوگے یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ آخر تم نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا لی ہے؟ تم ایسے اچھے نہیں لگتے۔ سر کو جھکائے وہ مسلسل شان کو تصور میں رکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ کاش کہ شان کے دل تک اس کی باتیں پہنچ جائیں۔ یا اللہ اسے بچا لو، ورنہ میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مختار صاحب بھی سر جھکا کر مسلسل دعا گو تھے۔ وہ میری بیٹی کی آخری نشانی ہے، اسے دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آتی ہے۔ اگر وہ بھی چلا گیا تو پھر میں کیسے جیوں گا؟ میرے پاس تو کوئی نہیں بچے گا۔ اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، وہ ہم سب کا سہارا ہے۔ ڈاکٹر باہر نکل کر آیا تو دونوں یکدم اٹھ کر ڈاکٹر کے سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر انہیں کہا، آپریشن سکسیسفل ہوا، لیکن پیشنٹ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ لیکن انہیں ہوش نہیں آیا تو آپ لوگ کچھ دیر دور سے دیکھ کر کمرے سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ بھی میں اس لیے فیور کر رہا ہوں کیونکہ ساری رات ہو گئی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رو کے آپ لوگوں نے اپنا برا حال کیا ہے۔ عام طور پر ڈاکٹر ایسے پیشنٹ کے ساتھ آنے والے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، مگر جانے یہ انسان کیوں رکھ رہا تھا؟ شاید اسے بولا گیا تھا یا پھر یہ واقعی خدا ترس انسان تھا۔ وہ ٹھیک تھا، یہ سن کر ہی دونوں کی روح تک سکون اتر گیا۔ اس کے سوا بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بس ٹھیک ہو جائے۔ دونوں کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ گئے۔ میں ذرا پاس کی مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتا ہوں۔ مختار صاحب مسجد کے اندر چلے گئے اور اریبہ بھی اسپتال میں بنائی گئی نماز کے لیے جگہ میں آ گئی۔ وہ خود بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے آئی تھی اور اس انسان کے لیے بھی دعا کر رہی تھی جس نے شان کو بچایا تھا۔ وہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے اپنا نام پتہ نہیں بتایا تھا، مگر جو بھی تھا ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی تھا جو اچانک آ کر اس کے ہونے والے بچے کی جان بچا گیا اور دونوں کو ایک نئی زندگی کی نوعیت سنا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے پٹی کر دی تھی لیکن اسے ہوش ابھی تک نہیں آیا تھا، اسی لیے ڈاکٹر کو اس کی مزید چیک اپ کرنا پڑا۔ کچھ دیر چیک اپ کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زنیرہ آگے بڑھی تو ڈاکٹر نے اسے سنانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ عائشہ بھی ایک طرف کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ پریشانی کی بات ہی ہے، ایک تو آپ لوگوں کو اس کا ایسی حالت میں حد درجہ دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اسے چوٹ کیسے لگی؟ اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ بچے کے نام پر زنیرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور عائشہ کے تمانوں پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ اسے تو لگا اس کے کانوں میں کوئی دھوکہ کھایا ہے۔ یقیناً اس کی سماعت اس وقت غلط کام کر رہی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ عائشہ ڈاکٹر کے پاس آئی۔ وہ پریگننٹ ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ میرے حساب سے اس کی پریگننسی کو 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس طرح ان کا خون بہنا، ان کے اوپر سٹریس ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ ان کا دھیان رکھیں۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کیوں کر دیتے ہیں؟ تھوڑی بڑی عمر ہو، کم از کم بھی 22 سے 23 سال کی لڑکی ہونے کے بعد شادی کرنا چاہیے۔ اپنی بچی کا بھی دھیان رکھیں۔ 16-17 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ بڑی عمر کی عورتوں کی طرح اپنی پریگننسی سنبھالے، پھر دھیان بھی نہیں رکھا جاتا آپ لوگوں سے۔ ڈاکٹر ان لوگوں کو سنا کر وہاں سے جا چکی تھی مگر زنیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی
اور عائشہ کو تو زمین آسمان ہی گھوم گئی۔ یہ لڑکی پریگننٹ ہے، اس بدذات نے ہماری عزت کو داغ لگا دیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی خالد کے پاس آ گئی اور خالد کے کانوں میں یہ خبر ڈال دی۔ زنیرہ قدم قدم چلتے ساوری کے پاس آئی، جسے ہوش آ چکا تھا۔ نکہت سے آنکھیں کھول کر اس نے زنیرہ کی طرف دیکھا، جو شوق کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم پریگننٹ ہو؟ کچھ پل تو ساوری کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آخر وہ کیا کہہ رہی ہے۔ زنیرہ نے اس کے کندھے کو پکڑ کے رہلایا۔ کیا تم پریگننٹ ہو؟ وہ اپنی بات کی تصدیق چاہ رہی تھی اور ساوری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں کیسے پتہ چل گیا وہ پریگننٹ ہے؟ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پٹی کو چیک کیا، مطلب ڈاکٹر آیا تھا، اور پھر ساوری کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا۔ خوف کے مارے وہ زنیرہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ زنیرہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، خالد بلوچ تن پن کرتا ہوا کمرے میں آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا لانچ میں لا کر زمین پر پٹخ دیا اور بندوق نکال کر اس کی طرف تان دی۔ بے غیرت، تم نے ہماری عزت کو داغ لگایا ہے۔ گھر میں رہ کر بھی تمہارے نفس کو سکون نہیں۔ تم اپنی ماں کی طرح بے غیرت نکلی۔ اس سے بھی اس کی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے اس نے میری باہوں میں آ کر سکون پایا اور پھر تمہیں پیدا کر دیا۔ آخر تم اسی کا گند ہو۔ آج میں تمہیں جان سے مار کر یہ داغ اپنے سر سے دھو دوں گا۔ خبردار خالد بلوچ! زنیرہ یکدم سامنے آئی۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم اس کے سامنے آئی تو تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ ایک پل کے لیے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ بتاؤ، بتاؤ، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ کس کے سامنے ہماری عزت کو نیلام کیا ہے؟ تمہاری بھی کوئی عزت ہے؟ زنیرہ دوبارہ اس کے سامنے آئی۔ میں نے کہا تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے زنیرہ کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ بدذات عورت! مجھے بتاؤ کس کے حرام کا بیج اپنے پیٹ میں پال کے رکھا ہوا ہے؟ خالد بلوچ! ذرا تمیز سے بات کرو اس کے ساتھ، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس سے ایک بار پوچھ تو لو، اسے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ مجھے تم جیسی عورت کی بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر تم دوبارہ میرے اور میری بیٹی کے درمیان آئی تو تمہیں جان سے مارنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ بھول جاؤں گا تم اس گھر کی سربراہ ہو۔ یہ حویلی تمہاری ہے۔ غیرت کے آگے کوئی بھی آئے اسے ڈھیر کر دینا چاہیے۔ کس نام نہاد غیرت کی بات کر رہے ہو؟ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ آخر وقافاتی عمل بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرو تو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ زریرہ نے اسے اس کی کرتوت یاد دلائی، جسے سن کر خالد بلوچ اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ خادم بھی یہ سارا شور سن کر باہر آ گیا۔ حاجرہ بھی اور باقی سب بھی لانچ میں آ گئے۔ حاجرہ کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو وہ ہائے ہائے کر کے سینہ پیٹنے لگی۔ ارے اس نے ہماری عزت کو داغ لگا دیا۔ میں کہتی ہوں خالد بلوچ، ابھی اور اسی وقت اس بدذات کو گولی مار دو۔ اس حویلی کی عزت پر جو داغ اس نے لگایا ہے وہ ایسے ہی دھلے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات باہر جائے، اسے ابھی یہیں زندہ دفن کر دو۔ حاجرہ کی باتوں پر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گن کو لوڈ کر لیا۔ ساوری اور زنیرہ کا دل مانو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ خبردار! میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آئی تو خادم بلوچ نے خالد کو روکا۔ رکو خالد! ایک بار اس سے پوچھو کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے؟ کیونکہ اکیلے اس کو مار دیا تو اس کا عاشق بچ جائے گا۔ ہمیں اس کے عاشق کو بھی اس کے ساتھ ہی مار کر دفنانا ہوگا، تاکہ بلوچ خاندان کی عزت کو اچھالنے والا بھی زندہ نہ رہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ عائشہ جا کر پوچھو، اس سے پہلے کہ میں بنا اس کے عاشق کا نام جانے اس کو جان سے مار دوں۔ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے عائشہ نے اسے بالوں سے دبوچا۔ رکو! کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ حاجرہ نے زنیرہ کو دھکا دے کر گرا دیا اور خود جا کر ساوری کو دبوچ لیا۔ بتا کمذات عورت، تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے؟ کس کے ساتھ اپنی رات رنگین کی ہے؟ مگر ان کی باتوں پر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی تکلیف کو سہتی رہی۔ بتاؤ! وہ سب لوگ چیخ رہے تھے۔ حاجرہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بتاؤ، بتاؤ، منہ کھولو اپنا۔ عائشہ نے اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کھینچا۔ منہ کھول، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کسی کے حرام کا بیج پیٹ میں پالنا حلال کام ہے؟
خالد بلوچ نے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تو ساوری کا ہونٹ پھٹ گیا، ہاتھوں کے نشان منہ پر چھپ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، لب تھر تھرا رہے تھے، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یا اللہ میری عزت کو محفوظ رکھ۔ التمش تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا میرا ساتھ دو گے، یہاں مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تمہارے ان سارے وعدوں کو آج سچ ہونا ہوگا جو تم نے مجھ سے کیے تھے۔ آنکھیں بند کر کے وہ التمش کو پکار رہی تھی جو کہ اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ عدنان بار بار التمش کو فون کر رہا تھا، وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، مگر عدنان کو اتنا تو اندازہ تھا وہ یہیں آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ خالد بلوچ اس کی خاموشی پر اپنی گن چلاتا، عدنان اپنی گن نکال کر خالد بلوچ کے سامنے آ گیا۔ خبردار، اگر تم لوگوں نے قانون کو توڑا، پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے گھر کے معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خادم بلوچ نے اسے ڈانٹا۔ یہ تمہارے گھر کا معاملہ نہیں، یہ قانون کا معاملہ ہے۔ اگر ایک پولیس آفیسر کی آنکھوں کے سامنے تم یہ قتل کرو گے تو ایک ایک کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں گا۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کی سزا صرف موت ہے۔ خبردار، جو کسی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا بھی، وہ بھرپور انداز میں ساوری کا سہارا بن رہا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر نازلی بھی یہ شور دیکھ رہی تھی اور دل سے اس کی یہی دعا تھی کہ جلد از جلد التمش آ کر اسے بچا لے، سب کو بتا دے کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ ساوری، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جانتی تھی ایک نہ ایک دن یہ قیامت ضرور آئے گی۔ جس طریقے سے التمش نے تم دونوں کے رشتے کو مکمل کیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی تم دونوں کے بچے کو جائز تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارے خاندان کا، ہماری غیرت کا معاملہ ہے، تم اس میں نہیں پڑ سکتے۔ اگر تم نے اس کے درمیان آنے کی کوشش بھی کی تو ہم تمہیں بھی جان سے مار دیں گے۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تو گولی چلا کر دیکھو۔ ایک آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر اگر تم گولی چلاؤ گے تو ابھی اور اسی وقت پولیس یہاں پہنچ جائے گی۔ میں اس لڑکی کو تم لوگوں کو مارنے نہیں دوں گا۔ پہلے اس کا بیان لکھا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا آخر کیا ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ پوری انکوائری ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی اور پوچھا جائے گا آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ ہم اس سارے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے، ہمیں بس یہ اپنے عاشق کا نام بتائے، دونوں کی ایک ہی قبر بنائیں گے۔ خبردار، جو میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے ایسا سوچا بھی۔ خالد بلوچ کی بندوق نیچے نہیں ہو رہی تھی۔ عدنان نے بھی اپنی گن نیچے نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جب تک التمش نہیں آ جاتا تب تک وہ ساوری کو پروٹیکٹ کرے گا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم کل کے لڑکے ہو، تمہیں ہمارے خاندانی معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خادم بلوچ چیخا تو عدنان نے اپنی گن کا رخ اس کی طرف کر لیا۔ میں نے بھی آپ سے کہا، اگر آپ نے میری آنکھوں کے سامنے یہ قتل کیا تو آپ لوگوں کو جیل کی سلاخوں کی ہوا میں ضرور کھلاؤں گا، پھر آپ لوگوں کو چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کسی بھی طرح سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا تو خادم نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے اشارہ ملتے ہی عدنان کے اوپر حملہ بول دیا اور اسے دبوچ کر گن ہاتھوں سے چھین کر خادم کے حوالے کر دی۔ ہم نے کہا تھا نا، تم ابھی بچے ہو اور تمہیں ہمارے خاندانی معاملوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون ہماری جیب میں رہتا ہے، یہ بات تم بھول مت جانا۔ قانون وہی کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ میرے سامنے اپنے قانون کی غنڈہ گردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم بھی اس کے ساتھ مرو گے۔ خادم بلوچ کی بات پر اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا اور اوپر کھڑی نازلی کے دل کو مانو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ پہلے وہ ساوری کے لیے پریشان تھی اور اب عدنان بھی۔ یا اللہ خیر کرنا۔ اس سے پہلے کہ خالد بلوچ ساوری کے اوپر گولی چلاتا، رک جاؤ۔ اسی وقت التمش کی آواز پر سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ خبردار، جو کسی نے اس کی طرف انگلی بھی اٹھائی، یہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ تم بیچ میں نہیں پڑو۔ خادم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں بیچ میں نہ پڑوں؟ میرا حق ہے درمیان میں آنے کا، کوئی حق نہیں ہے تمہارا، بلکہ تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اس نے بلوچ خاندان کی عزت کو داغ لگایا ہے، یہ کسی بھی طرح معافی کے لائق نہیں ہے۔ آج اس کو اس کے عاشق کے ساتھ قبر میں دفنا دیں گے۔ تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ تم حویلی میں آئے ہو تو حویلی کے اصولوں کو جان لو۔ یہاں غیرت کے نام پر قتل ہوتے تھے، کوئی عدالت نہیں لگتی۔ اچھا، ایسی بات ہے تو مار کے دکھاؤ۔ وہ میری بیوی ہے،
التمش بلوچ کی بیوی کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، جس کی ہمت ہے وہ آگے آئے۔ سب کے اوسان خطا کر کے وہ ساوری کی طرف بڑھا، عائشہ کو اس سے دور کیا اور ساوری کو اٹھا کر اپنے پیٹھ پیچھے کھڑا کیا۔ بولو، بولو، کس میں اتنی ہمت ہے جو آئے اور میری بیوی کو ہاتھ لگائے؟ تمہاری بیوی؟ ان لوگوں کے پیروں تلے سے مانو کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ زنیرہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ کب ہوا؟ اس نے شادی کر لی، وہ بھی خالد بلوچ کی بیٹی سے، اور اس وقت وہ پریگننٹ بھی ہے، مگر اس نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس نے ایک لڑکی کو بدلے کی بھینٹ چڑھا دیا ہے؟ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو نہ جانے وہ کب سے ایسا کر چکی ہوتی، لیکن وہ کسی معصوم کو بدلے کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ بے یقینی سے اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے۔ خالد بلوچ کے ہاتھوں سے بندوق نیچے ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خادم کے بھی وار پر پلٹ وار ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، مطلب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب صاف تھا کہ مبشر کی بیوی پریگننٹ ہونے کے باوجود بھی جائیداد کے حقدار وہ نہیں ہے، کیونکہ ساوری 4 ماہ سے پریگننٹ تھی اور شبانہ کو ابھی پریگننٹ ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب صاف تھا، التمش کا بچہ پہلے آئے گا اور پورے خاندان کا وارث التمش بلوچ۔ یہ سوچتے ہی خادم بلوچ کو چکر آ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کا برسوں سے رچایا گیا یہ کھیل یہیں ختم ہو جائے گا۔ تم اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ تم بھلا اس سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ 4 مہینے پہلے تو تم یہاں پر تھے بھی نہیں، پھر تم نے کیسے اس سے شادی کر لی؟ کیوں؟ شادی کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ شادی کرنے کے لیے کون سا بلوچ حویلی لازماً آنا پڑتا ہے؟ شادی کرنے کے لیے صرف ایک لڑکی کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور لڑکی کی رضامندی تھی۔ ہم اس کو شادی نہیں مانتے جو خاندان کے خلاف جا کر کی گئی۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ساوری، اس نے ساوری کو سب کے سامنے کھڑا کیا۔ تو بتاؤ، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مجھ سے شادی تم نے اپنی رضامندی سے کی تھی نا؟ اس نے نم آنکھوں سے التمش کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک آس اور امید تھی۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ دوبارہ اپنا سر جھکا گئی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ تم سے محبت نہیں کر سکتی، یہ تو تمہیں جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی پل رہی ہے۔ ماں، 1 منٹ اس کا دھیان رکھنا۔ ساوری کو زنیرہ کی طرف کر کے وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے ایک فائل لے کر آیا۔